سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان واعظ و نصیحت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ تم ننگے پاؤں برہنہ جسم اور غیر مختون ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، جس طرح ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اسی طرح ہم پھر اس کا ادا کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے، بے شک ہم اسے پورا کرنے والے ہیں۔ مخلوقات میں سب سے پہلے خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، پھر تم میں سے ایک گروہ کو بائیں طرف لے جایا جائے گا۔ ابن جعفر کے الفاظ یوں ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگوں کو لا کر بائیں طرف کر دیا جائے گا، میں کہوں گا، اے میرے رب، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں۔ تو مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا بدعات جاری کی، آپ کے جانے کے بعد یہ لوگ اپنی ایڑیوں پر واپس پلٹ جاتے رہے۔ تو میں بھی اسی طرح کہوں گا جیسے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ میں ان پر نگراں تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگراں تھا، اور تو ہر چیز پر نگراں ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب بڑی حکمت والا ہے۔ مسند احمد 13077۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سورج زمین کے بہت قریب آ جائے گا، اس وجہ سے لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ بعض لوگوں کا پسینہ ایڑیوں تک، بعض نصف پنڈلی تک، بعض کا گھٹنوں تک، اور بعض کا دبر تک، بعض کا کوکھ تک، بعض کا کندھوں تک، بعض کا گردن تک، اور بعض کا منہ تک پہنچ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے منہ تک کی کیفیت بیان کی، اور بعض لوگوں کا پسینہ تو ان کو ڈھانپ لے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ مسند احمد 13081۔ سیدنا مقدار بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن ہوگا تو سورج انسانوں کے اتنا قریب آ جائے گا کہ وہ 1 یا 2 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ سورج ان کو جھلسے گا اور لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے۔ بعض کا ایڑیوں تک اور بعض کا کمر تک ہوگا، اور بعض کا منہ تک پہنچ جائے گا۔ مسند احمد 13083۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک اعلان کرنے والے کو بھیجے گا۔ وہ یہ اعلان کرے گا کہ اے آدم، اللہ تجھے حکم دیتا ہے کہ تو اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ جہنم کی طرف بھیج دے۔ آدم علیہ السلام کہیں گے کہ اے رب، کتنے لوگوں میں سے کتنے؟ ان سے کہا جائے گا، ہر 100 میں سے 99 کو جہنم کی طرف بھیج دے۔ یہ سن کر ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ نجات پانے والا کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو اس دن لوگوں میں تمہاری تعداد اس طرح ہوگی جیسے اونٹ کے سینے پر تل کا نشان ہوتا ہے۔ مسند احمد 13087۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پہلوں اور پچھلوں کو جمع کرے گا تو ہر دھوکے باز کے لیے بطور علامت ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کے دھوکے کی علامت ہے۔ مسند احمد 13088۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ شفاعت کے بارے میں آپ کی
درخواست پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا جواب دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میرا خیال تھا کہ میری امت میں سب میں سے تم ہی اس کے بارے میں مجھ سے سب سے پہلے سوال کرو گے، کیونکہ میں نے تم کو علم پر حریص پایا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میرے نزدیک جنت دروازوں پر لوگوں کے ہجوم کی بنسبت اپنی شفاعت کی تکمیل زیادہ اہم ہے، اور میری یہ سفارش ہر اس آدمی کے حق میں ہوگی جو اخلاص سے اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کی شہادت اس طرح دیتا ہے کہ اس کا دل اس کی زبان کی تصدیق کرتا ہے اور اس کی زبان اس کے دل کی۔ مسند احمد 13094